بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقوں میں نہ پڑو۔ یہی وہ رسی ہے جس کی بنیاد پر ہم اس جابر اور ظالم ان یہودیوں کا، اسرائیل کا اور اس کے ساتھ جو طاغوتی طاقتیں ہیں جن کا یہ بغل بچہ ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو جی آپ کا اس ضمن میں کیا سوال ہے؟ پہلے سر جی فلسطین میں موجودہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ ہم کیسے مل کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ابراہیم، یہ بھی 9 کلاس کا بچہ ہے، تو ان دونوں کے سوالات جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم سوال ہیں کہ کس طرح مسلمان امت مسلمہ جو ہے ان کے جبر اور جو فلسطینیوں کا صبر ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ ما سوائے تحریک مذمت اور نہ کہ تحریک مرمت، یہ کب ساری دنیا اتنا عسکری، یہ اسلحہ، پیسہ، معیشت، یہ کب سارا کام آئے گا ہمیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے ایسا؟ تو اس سے سب سے پہلے یہ کہ میں نے یہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب امت آپس میں بٹی ہوئی ہوگی، تفرقوں میں پڑے گی، تو ان کی طاقت کو ختم کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے، جنگ بدر میں بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا تھا، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، کہ آپس میں جو ہے صلح رکھو اور ایک ہو کے رہو۔ تب یہ ہے آج کے تناظر میں یہ ہم آپس میں جو ہم نے یعنی ہر کسی نے اپنی اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، جب تک امت مسلمہ ایک نہیں ہو جائے گی، یعنی ایک حماس ہے تحریک، ایک الفتح حزب اللہ ہے، اور ہر کوئی فرقہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری سنی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں اہل تشیع ہوں۔ یاد رکھیے، تاریخ سے سبق سیکھیے۔ اس سے پہلے بھی صحابہ اکرام بہت بڑی طاقت کے مالک تھے۔ ابن سبا جو یہودی منافق تھا، اس نے ایسی روش اپنائی، اس دور میں صحابہ کو آپس میں لڑا دیا، مختلف گروہوں میں بانٹ کے رکھ دیا، کیونکہ ذرائع ابلاغ کی کمی تھی، ایسے حالات نہیں تھے، اور کیسے پھر آپس میں لڑے ہیں، اور مسلمان آج تک اکٹھے ہونے کا نام نہیں لیتے۔ اب تو سبق سیکھ لینا چاہیے ہم سب کو، ایک پلیٹ فارم، اور جب خالد بن ولید کے جھنڈے کے نیچے ہم سارے ایک ہیں، حیدر کرار، علی المرتضیٰ، اور جو کہ داماد رسول ہیں، خیبر، یہ دیکھیں فاتح خیبر ہیں، ان کے جھنڈے لا الہ الا اللہ کے نیچے ہم ایک ہیں، ابو عبیدہ کے جھنڈے کے نیچے ہم ایک ہیں، سعد بن ابی وقاص کے جھنڈے کے نیچے ہم ایک ہیں، عمر بن عاص کے جھنڈے کے نیچے ہم ایک ہیں۔ تو پھر ہمیں کس بات کی آپس میں لڑائی ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر سارے کے سارے مسلمان خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیے، ورنہ کفر کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ ہم میں سے ایک فرقے کو چنتا ہے، اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہم نوالا، ہم پیالہ ہمیں نواز دے گا، دوسرے فرقے کو ختم کر کے پھر اس کی باری آتی ہے، باری باری وہ سب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس بات میں تو اسرائیل کو خراج ادا کرنا چاہیے، کس میں؟ کہ وہ کم از کم سارے ایک ہیں، یہود و ہنود مسلمانوں کے خلاف وہ سارے ایک ہیں، ان کا زندگی کا موٹیو، ان کا نصب العین صرف اور صرف مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ دامے درمے سخنے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک ہم حماس اور بھائی الفتح اور بھائی یہ تیسری تنظیم ہمارے پاس ہے حزب اللہ، یہ سارے ایک جھنڈے تلے نہیں آئیں گے، محمد عربی کا غلام نہیں بنیں گے، خدا کے لیے یہ آپس میں یہ ایران، سعودیہ، یہ سارے جب تک ایک نہیں ہوں گے، یاد رکھیے ہماری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں ایک اپنی عسکری طاقت کم از کم اس مسئلے کے اوپر سب کا مشترکہ مسئلہ ہے، یہ بیت المقدس نہ کسی اہل تشیع کا ہے، نہ اہل سنت کا ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا ہے، یہ امت واحدہ کا ہے۔ جب تک ایک امت واحدہ ہو کر نہیں سینہ سپر ہوا جائے گا، یاد رکھیے مٹ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔